ابھی آپ کے قنوج کے عبدالرحمان بھائی آئے تھے، میں نے پوچھا کہ قنوج میں مسجدوں میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں انتظام ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث کی اکثر مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے۔ میرے بھائی آپ جمعہ کی نماز میں پہنچے، آپ نے سب سے پہلی سب میں جگہ حاصل کر کے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ آپ اپنی بیوی کو بھی تو لے کر کے آ سکتے تھے، آپ اپنی بہو کو بھی تو لے کر کے آ سکتے تھے، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی تو لے کر کے آ سکتے تھے۔ آپ کہتے نہیں مولوی صاحب ہماری بہو کو کھانا بنانا ہوتا ہے، ہماری بیوی کو کھانا بنانا ہوتا ہے، ہماری بہن کو کھانا بنانا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک دن کھانا آدھا گھنٹہ لیٹ مل جائے تو کیا حرج کی بات ہے، ایک دن کھانا 1 گھنٹہ بیفور بچ جائے تو کیا حرج کی بات ہے۔ میرے بھائی وہ جمعہ کا خطبہ جو آپ سن رہے ہیں، اگر آپ کی بیوی بھی سنے گی، آپ کی بیٹی بھی سنے گی، آپ کی بہن بھی سنے گی، اللہ کی قسم سال میں 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کی بہن بیٹیاں سن لے گی، اللہ کی قسم آپ کی کوئی بہن بیٹی مرتد نہیں ہوگی، کوئی بہن بیٹی مرتد نہیں ہوگی۔ یہ جو مرتد ہو رہی ہے، یہ جو دین سے دور ہو رہی ہے، یہ جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر کے، اس کی تہ میں جا کر کے پتہ لگائیں گے تو پتہ یہ لگے گا ان لڑکیوں نے تو دین کے نام پہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، ان کو دین کی کوئی معلومات نہیں۔ آپ دین سیکھ رہے ہیں، کانپور سے آپ دمائش مئو میں آئے، جلسے میں پوری بس لے کر کے آئے، آپ بیوی کو بھی تو لا سکتے تھے، کیوں نہیں لایا؟ آپ کے پڑوس میں پروگرام ہوتا ہے، آپ اپنی بیوی کو لے کے جا سکتے، کیوں نہیں لے کے جاتے؟ میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھو یہ آپ کا حق ہے آپ کی بیوی کے اوپر، اور بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ کے پیارے نبی رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اگر بیوی سو رہی ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں سوتی رہتی تھی، اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جب تہجد آپ پڑھ لیتے تھے اور وتر کا ٹائم آتا تھا، جب وتر کی نماز آپ پڑھنے لگتے تھے، آپ بڑے پیار سے کہتے تھے قومی یا عائشہ فاوتری، اے عائشہ چلو تم نے تہجد تو نہیں پڑھی، کم سے کم میرے ساتھ تم وتر کی نماز تو پڑھو۔ وتر پڑھاتے تھے آپ حضرت عائشہ۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے پیارے حبیب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن آپ اکیلے نہیں بیٹھتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں اور تمام راتوں میں اٹھایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کروایا کرتے تھے۔ یہ بیوی کا شوہر کے اوپر پہلا حق ہے میرے بھائی، اور شوہر کا بیوی کے اوپر پہلا حق کہ دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرے، اور اگر اس میں کچھ سختی کرنا پڑے تو سختی بھی کی جائے۔ شوہر کو بیوی کے اوپر سختی کر دے، بیوی شوہر کے اوپر کچھ سختی کر دے۔ شوہر تھکا رہا آیا ہے، رات کو 2 بجے وہ آیا ہے، 4:30 بجے فجر کا ٹائم ہو گیا، بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہے، شوہر کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ ابھی میں تو 2 بجے سویا ہوں تو مجھے 4:30 بجے کیوں اٹھا رہی ہے؟ بیوی چاہے تو بڑے پیار سے کہہ سکتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، مگر آپ فجر کی نماز جماعت سے نہ چھوڑیے، آپ اٹھ جائیے، 15 منٹ کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آ جائیے، پھر آرام سے آپ سو جائیے، منع نہیں کروں گی۔ ضرورت پڑے تو شوہر کے اوپر پانی ڈال دے، لیکن شوہر کو اٹھا کر کے فجر کی نماز پڑھوائے، یہ بیوی کا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے اوپر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے۔ یہ پہلا میوچول حق ہے، شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور وہ یہ ہے شادی ہو گئی، اب تم ایک دوسرے کی شوہر، مرد شوہر بن گیا، عورت بیوی بن گیا، اب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھ لے، حاکم سمجھ لے کہ صاحب یہ تو لونڈی ہے میری، غلام ہے میری، میرے اشاروں پر ناچے۔
اور یہ بھی نہ ہو کہ بیوی شوہر کو جو جی میں آئے وہ بول دے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سے بہترین سلوک کریں. قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مسلمانوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، سماج کے اندر ان کا بڑا نام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے. محلے میں سارے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، لاکھوں روپے وہ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر کے حالات جا کر کے دیکھو تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بیوی کے اوپر بڑا ظلم کرتے، بڑا مارتے پیٹتے ہیں. او لوگوں، تمہاری نمازیں تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی، تمہارے روزے تمہارے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو سماج کے لیے بڑا نیک بنا کرتا تھا، تو اپنی بیوی کے لیے ایک بہترین شوہر کیوں نہیں بنا؟ کیا تو نے اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھی؟ تیرے نبی اس کائنات کے سب سے بہترین انسان بھی تھے اور اپنی بیویوں کے لیے بہترین شوہر بھی تھے. آپ ہوں گے زمانے کے لیے بہت بڑے 30 مار کھا ہوں، گھر میں داخل ہوں تو بیوی کے لیے شوہر ہیں، شوہر بن کے داخل. وہ جو پروٹوکال ہے وہ گھر کے باہر رکھے، گھر کے اندر کوئی پروٹوکال نہیں چلے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کی نظر میں کتنے معزز تھے، صحابہ اپنے نبی کا کتنا احترام کرتے تھے. بعض صحابہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نبی سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی کے منہ سے کوئی تھوک نکلتا تھا تو کوئی نہ کوئی صحابی اپنے بدن سے رگڑ لیتا تھا، مل لیتا تھا. اللہ کے نبی کا وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام لے کر کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مل لیا کرتے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی رسپیکٹ کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے. مگر اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں آتے تھے آپ کی بیویاں آپ سے غصہ بھی ہوتی تھی. تصور کرو، اللہ کے نبی کی بیویاں آپ سے غصہ ہوتی تھی. شوہر کے اوپر بیوی غصہ کر سکتی ہے، یہ نبی نے اپنی سیرت میں آپ کو دکھایا. آپ وہ حدیث دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث آپ کو مل جائے گی. اللہ کے پیارے نبی اما عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو. اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ نے سنا، بڑے پیار سے کہا اے اللہ کے نبی میں غصے میں بھی آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں مگر آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. یہ صحیح کہا آپ نے کہ جب میں غصہ ہوتی ہوں میں آپ کا نام زبان پر لگا کر کے ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہوں، مگر اے اللہ کے نبی اس غصے کی حالت میں آپ سے اپنا جو محبت ہے وہ نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام نہیں لیتی ہوں اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے، مگر آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتی ہوں، آپ کی محبت میرے دل سے کبھی ختم نہیں ہوتی. نبی نے بیویوں کے نخرے اٹھائے. اللہ کے نبی کو تو کئی بیویاں تھیں اور بیویاں جب ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے درمیان غیرت ہوتی ہے، سوتن کی غیرت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے اندر بھی یہ غیرت تھی. وہ بہرحال اس امت کی سب سے بہترین مائیں تھی مگر غیرت تو تھی. اللہ کے نبی اما عائشہ کے پاس موجود ہے، حضرت ام سلمہ کے یہاں سے حلوہ آتا ہے، ایک پلیٹ میں رکھ کر کے حلوہ آتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی ابھی اپنے ہاتھ میں حلوہ کی پلیٹ لیتے بھی نہیں ہیں، اما عائشہ اس پلیٹ کو لے کر کے زمین پہ مار دیتی ہیں، اس پلیٹ کو لے کر کے زمین پہ پھینک دیتی ہیں اور پلیٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو غصہ ظاہر کرتے، ناراضگی ظاہر کرتے، اما عائشہ کو ڈانٹتے پھٹکارتے، مگر آپ نے بڑے پیار سے فرمایا غارت امکم، وہ لوگوں تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، تمہاری ماں عائشہ کو غصہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کے کچن سے دوسری پلیٹ صحیح سالم پلیٹ منگا کر کے آپ نے ام سلمہ کے گھر میں وہ پلیٹ بھجوا دی تاکہ انصاف ہو جائے. بہترین شوہر کا کردار ادا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری پیاری ماں و بہنوں آپ سے بھی کہتا ہوں شادی ہو گئی تو ایک بہترین بیوی کا کردار بھی آپ کو ادا کرنا ہے. شوہر اگر کچھ کم کماتا ہے
اس کی کمائی کچھ کم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائکے کے جیسی سہولتیں آپ کے سسرال میں نہ مل پائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اے سی میں رہنے والے ہوں، آپ کے شوہر کی کمائی اے سی کے لائق نہ ہو، کولر میں آپ کو رکھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جتنے بڑے بڑے کمرے تھے اتنے بڑے بڑے کمرے آپ کو سسرال میں نصیب نہ ہو سکتا ہے آپ کا باپ آپ کو سال میں 12 جوڑی کپڑے پہنایا کرتا تھا اور شوہر کی کمائی 2-3 جوڑوں سے زیادہ کی نہیں ہے، لیکن میری پیاری ماں بہنوں یہ بات یاد رکھو، جب آپ نکاح میں آ گئی تو شوہر کی اچھے دنوں میں بھی آپ اس کی جیون ساتھی ہیں، اس کی پریشانی میں بھی آپ اس کی جیون ساتھی ہیں، شوہر اگر کم کما رہا ہے تب بھی آپ اس کی بیوی ہیں، اور شوہر زیادہ کما رہا ہے تب بھی آپ اس کی بیوی ہیں، اور اگر آپ کو اس بات کو دیکھنا ہو تو ذرا اپنے نبی کی بیویوں کی سیرت اٹھا کے دیں۔ میرے نبی کی بیویوں سے بڑھ کے تو اس دنیا میں کوئی نیک عورت نہیں آئی، وہ اس امت کی مائیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ان کے گھر میں کون سا فرنیچر تھا، ان کے گھر میں کون سا فریج تھا، ان کے گھر میں کون سا اے سی تھا، ان کے گھر میں کون سا کولر تھا، ہائے ہائے نبی کے وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جس میں امت کی ماؤں نے زندگی گزاری ہے، اور کمروں کا حال اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیں تو شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نبی ان کمروں کو مت توڑو، ان کمروں کو رہنے دو تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ نبی کا کمرہ کیسا ہوتا تھا، وہ مٹی کا فرش، وہ چھوٹی چھوٹی چھتیں اور وہ کھجور کے چھپر اور وہ کھجور کے تنے کے پلر اور وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جنہیں اس امت کی ماؤں نے پوری زندگی گزار دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ کمرے ہمارے مکانوں کی طرح عالیشان نہیں تھے، ان میں ماربل نہیں بچھے ہوئے تھے، ان میں بہترین رنگوں ڈیزائن موجود نہیں تھے، مگر وہ بڑی برکت والے کمرے تھے۔ انہی کمروں میں جبریل آیا کرتے تھے، انہی کمروں میں قرآن اترا کرتا تھا، انہی کمروں میں اللہ کے پیارے نبی آرام کیا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو کیسے دن کاٹے ہماری ماں نے اپنے نبی کے ساتھ؟ ہمارے دور کی عورتوں کے اوپر اگر وہ دن آ جائے تو شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور آسمان کے 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی بیوی کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہ آیا کرتی تھی۔ 2 مہینے تک اللہ کے نبی کا پورا پریوار، آپ کی 9 بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتے تھے، مگر ان بیویوں نے کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لایا، کبھی اپنے نبی کو تانا نہ دیا کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے، اپنے نبی کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ اور جب وہ حالات آئے مسلمانوں کے اوپر جو تھوڑی آسانی کا دور آیا اور مدینہ کے اور لوگوں کے گھر میں تھوڑا لائف اسٹائل اور اچھا ہو گیا، کھانا اچھا ہو گیا، پہننا اچھا ہو گیا، رہنا اچھا ہو گیا، تو نبی کی بیویوں نے بھی محسوس کیا کہ ہمارا لائف اسٹائل بھی تھوڑا اچھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کی، اے اللہ کے نبی اب تو مدینہ کے سارے گھروں میں اچھے پکوان پک رہے ہیں اور اچھے کھانے بن رہے ہیں اور اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بیویاں ہیں، ہم تو اس امت کی مائیں ہیں، کیا ہمیں اچھا کپڑا پہننے کا حق حاصل نہیں؟ کیا ہمیں اچھے کھانے کھانے کا حق حاصل نہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ سال میں جو پیسہ ہم کو دیا جاتا ہے، جو نفقہ ہمیں دیا جاتا ہے، اس میں کچھ بڑھوتری کر دی جائے، کچھ اضافہ کر دیا جائے، کچھ انکریمنٹ کر دیا جائے۔ ایمان سے بتاؤ میرے بھائیو، کیا ہماری ماؤں کا یہ ڈیمانڈ کرنا غلط تھا؟ کیا ان کا ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا؟ ان کی ڈیمانڈ تو بالکل بھی غلط نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی بیویوں کی یہ ڈیمانڈ بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن کے 21ویں پارے کی آیتیں نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا کی چمک دمک چاہیے، تم کو دنیا کی دولت چاہیے، تو اے نبی کی بیویوں آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، مگر پھر تم کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، تم کو طلاق دے دوں گا، تم کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، تم جاؤ دنیا کا عیش و آرام لے لو، مگر پھر تم محمد کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اس کے نبی سے پیار کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، تو اے نبی کی بیویوں تم نیکی کا کام کرتی رہو اور نبی کے ساتھ اچھے برے حالات میں نبی کا ساتھ دیتی رہو، اللہ تم کو تمہاری نیکیوں کا پھل ضرور دے گا۔ یہ دو آیتیں نازل ہوئی۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے، اے عائشہ تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اے اللہ کے نبی بتائیے کیا بات ہے؟ اے عائشہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، دیکھو تم جلدی بازی مت کرنا، تم اس فیصلے کے سلسلے میں کوئی جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے رائے لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ اے اللہ کے نبی آخر بات کیا ہے، بات تو بتائیے۔ آپ نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کے سنا دی اور کہا کہ اے عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے کر کے اپنے نبی کا گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، یا دنیا کی تھوڑی سی پریشانی اٹھا لو لیکن اپنے نبی کے ساتھ رہو، تمہیں اللہ جنت دے گا۔ اے عائشہ بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے، تم کیا پسند کرتی ہو؟ ہائے ہائے میری پیاری ماں بہنوں، کیا جواب دیا تھا میری پیاری ماں نے؟ کیا جواب دیا تھا اما عائشہ نے؟ کہا اے اللہ کے نبی افی ھذا استعمل وبویہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینی پڑ جائے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی میرا فیصلہ بالکل کلیئر ہے، میرا ڈیسیژن بالکل واضح ہے، اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی رنگینی۔ اے اللہ کے نبی میں اپنے نبی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، میں اللہ کے نبی مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اس کے رسول سے محبت ہے اور مجھے آخرت سے محبت ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والی نہیں۔ اتنی بڑی قربانی دی تھی نبی کی بھی، اتنا بڑا اختیار ملا، چوائس ملی، آپشن ملا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم نبی کے ساتھ ہیں۔ اور جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ نے انعام کیا دیا ان کو؟ اللہ نے دو انعام دیا۔ پہلا انعام تو دنیا والوں کو سنا دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے ایمان والو یہ نبی کی بیویاں یہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا نام لینا تو ان کو ماں کہہ کر کے پکارنا، ان کو ام المؤمنین کہہ کر کے پکارنا، جیسے اپنی ماں کو تم کبھی گالی نہیں دے سکتے، ان کو کبھی گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ان کو کوئی گالی دے تو تم کبھی برداشت مت کرنا، یہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور دوسرا مقام اللہ نے یہ دیا کہ اپنے نبی سے کہہ دیا کہ اے نبی اب ان بیویوں میں سے کسی کو آپ کبھی طلاق نہیں دے سکتے، اب یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی۔ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ سکھ میں دکھ میں آسانی میں پریشانی میں ساتھ دینے کا نام میرے بھائیوں شادی شدہ زندگی ہے۔ شوہر کو چاہیے ایک بہترین شوہر بنے، بیوی کو چاہیے ایک بہترین۔ اور آگے بڑھیں، شادی ہوئی کس لیے؟ اللہ نے شادی کا یہ نظام کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کی جو جنسی خواہشات ہیں، جو سیکسول ڈیزائرز ہیں، وہ صحیح طریقے سے پورے۔ اب اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، بیوی اپنے شوہر کی ضرورت کو پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کا کبھی غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی لونڈیوں کے۔ لونڈیوں کا کانسیپٹ آج کے دور میں موجود نہیں ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ صرف اپنی شرمگاہوں کا استعمال وہ اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس سے دو چیزوں کا رد ہو گیا۔ ایک ہمارے نوجوان آج کل جو ایک بہت بڑی برائی میں مبتلا ہے، جس کو ماسٹربیشن بولتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے ہم کہہ لیں کہ زنا کرنا بولتے ہیں، ہاتھوں سے کیا جانے والا زنا جو آج انٹرنیٹ کی وجہ سے آج ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، یہ حرام ہے۔
اور ناجائز ہے، اور اس کی دلیل قرآن کی یہی آیت ہے کہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کا استعمال صرف اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بیوی آپ کی بیوی ہے تو یہ ضرورت اس کو آپ کو پوری کرنا ہے۔ یہ سال بھر کے لیے آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بلا کسی مجبوری کے آپ بمبئی میں رہتے ہیں، آپ پونا میں رہتے ہیں، بیوی کو ساتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ کم پیسے کماؤ، کچھ کم سہولتیں اپنے گھر والوں کو دو، مگر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو میرے بھائی۔ یہ شوہر کا بیوی سے سال بھر دور رہنا یہ بہت سارے فطروں کی جڑ ہے، اور ہم سماج میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب بات آئی ہے تو مجھے ایک بات کی اور اجازت دیجیے۔ ایک عام کام کرنے والا، اس کو جب کام دیا جاتا ہے تو ساتھ میں فیملی کوارٹر دیا جاتا ہے، مگر مسجد کا امام اس کو ہم بیچارے کو اتنا چھوٹا سا کمرہ دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ کسی طریقے سے اپنا پیر پھیلا کے اس میں سو سکے۔ اس ملک میں ہزاروں لاکھوں امام ہیں مسجدوں کے جو زندہ ہیں، مگر ان کی بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ سال میں جب عید کا تہوار آتا ہے تو وہ بھی عید کی نماز پڑھا کے اپنے گھر جاتا ہے۔ کیا اس کی بیوی کو حق نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا؟ اس کے بچے اپنے باپ کے رہتے ہوئے یتیم کی زندگی گزارتے ہیں، کیا اس کے بچوں کو حق نہیں ہے اپنے باپ کا پیار پانے کا؟ شرم کرو میرے بھائیو، شرم کرو۔ جو قوم اپنی مسجد میں نماز پڑھانے والے امام کو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کی بیوی سے دور رکھے، اس قوم کی یہی درگت ہونی چاہیے جو اس وقت ہے۔ آج کتنے فتنے ہو رہے ہیں، کتنی جگہ قرآن پڑھانے والا ٹیوشن پڑھانے والا مولوی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، فلاں جگہ کسی امام نے غلط کام کر دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے دروازہ کھولا ہے اس لیے کتا اندر آ رہا ہے، ہم نے فتنوں کا دروازہ کھولا ہے اس لیے یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کے امام اور مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو ہر حال میں فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو بہت سارے فتنے جنم لیں گے، اور آدمی کو دیکھیں۔ ضرورت ہے بھائی، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے۔ شادی نہیں ہوئی تھی الگ بات ہے، شادی ہو گئی اور بیوی شوہر سے دور ہے، شوہر بیوی سے دور ہے، بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط کام ہے جو آج۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، بڑے صاف الفاظ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اذا دعا الرجل امرأته الى بیتہ، جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے فابت، اور بیوی بلا کسی مجبوری کے انکار کر دے، کوئی مجبوری ہو، بیماری ہے، تکلیف ہے، الگ بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے اگر بیوی انکار کر دے، نبی کے الفاظ ہیں لعنت الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے اس بیوی کے اوپر کہ تو نے اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرنے میں تو نے کوتاہی کی ہے، جو ایک بیوی کا فرض تھا تو نے ادا نہیں کیا۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں بیوی کا حق ادا کرے، اگر اس کے اندر کوئی جسمانی طور پر کمی ہے اس کمی کو پورا کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کو شکایت کا موقع نہ دے، یہ دونوں کا ایک دوسرے کا حق ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیوی پیریڈ میں ہے، اس کے ساتھ شوہر کا ریلیشن شپ بنانا جائز نہیں ہے، مگر اس حالت میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، جمع کرنا حرام ہے، بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا حرام ہے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر بیوی کے ساتھ شوہر پیار اور محبت کا اظہار کرنا چاہے، ساتھ میں لیٹ کر کے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہے، تو بیوی کو انکار بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو ناجائز کام ہے اس کیفیت میں اس سے منع کرنا چاہیے، جو جہاں تک اسلام نے جائز قرار دیا ہے بیوی کو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ بڑے صاف الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس معاملے میں ہمارے یہاں سماج میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں اور بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بہترین بیوی وہ ہے جو اس معاملے میں اپنے شوہر کو شکایت کا موقع نہ دے، اور ایک بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو اس معاملے میں شکایت کا موقع نہ دے۔ اور ایک اور چیز ہے جو دونوں کے درمیان کامن ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ بچے اگر پیدا ہو گئے تو بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بیوی یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں دیکھ سکتی، اور شوہر یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتا میں بہت بڑا کاروباری ہوں، مجھے بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ ابھی آج کل ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے 2 دن پہلے، مدھیہ پردیش کا ویڈیو ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو۔ ایک 12-14 سال کا لڑکا جلوس نکل رہا ہے اور جلوس میں نعرہ لگا رہا ہے، فلاں مسلک کا نام لے کر کے فلاں سور مرد آباد، فلاں سور مرد آباد، فلاں سور مرد آباد، اور یہ نعرہ اس نبی کی محبت اور اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پہ لگ رہا ہے، جس نبی نے کبھی اپنی زندگی میں گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، جس نبی نے اپنے دشمنوں کو بھی کبھی گالی نہیں دی ہے، اور جس نبی نے گالی کے جواب میں بھی کبھی اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کیا ہے۔ یہ 12-14 سال کے بچے کے اندر اتنی نفرت کیسے پیدا ہوئی میرے بھائیوں؟ اس میں اس کے ماں باپ کا کردار ہے، ماں باپ کی تربیت بولتی ہے، باپ کی تربیت بولتی ہے، اسے یہی سکھایا گیا ہے کہ تو صحیح ہے، تیرا مذہب صحیح ہے، تیرا مسلک صحیح ہے، اور باقی سب سور ہیں اور باقی سب کمینے ہیں۔ تو جو اس کو پٹی پڑھائی گئی، وہ 12-14 سال کا لڑکا وہ نعرہ لگا رہا ہے، اور آج ویڈیو پورا وائرل ہو رہا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے بچوں کی تربیت، یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی بھی ذمہ داری۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں، ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت وهو مشغولا، ارے یتیم تو وہ انسان ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، باپ اتنا بڑا کاروباری ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں، اور ماں اتنی بڑی کام کاجی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ ایک بہترین ماں کا کردار ادا کیجیے، میرے بھائیوں آپ ایک بہترین باپ کا کردار ادا کیجیے۔ اولاد کی تربیت یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری، اور ایک اور چیز ہے جو میاں بیوی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویٹ باتیں شیئر نہ کریں۔ یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، شادی کے بعد مرد اپنے دوستوں سے بتاتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ معاملہ پیش آیا، عورت اپنی سہیلیوں سے بتاتی ہے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میرے ساتھ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برا انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے، بیوی اس کے ساتھ سوتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر دونوں ایک دوسرے کے راز کو بانٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ صحابہ ایک دوسرے کو اس طریقے کی باتیں بتاتے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا خبردار خبردار، لا تفعلوا، آئندہ ایسا کام مت کرنا، انما ذالک مثل شیطان، اے میرے صحابہ یہ تو شیطان کا کام ہے، جو کسی شیطان عورت کے ساتھ راستے میں غلط کام کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ شیطانوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں۔ یہ جو گندی گندی موویز آ رہی ہیں اور اس عمل کو ویڈیو کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شیطان کا کام ہو سکتا ہے، ایک باعفت اور باغیرت مرد کا کام نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس عمل کو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرے، اسے بتائے کہ اس کا ویڈیو شیئر کرے، یہ کسی باغیرت مرد کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے۔ پہلے ہم شوہر کا حق بیان کر دیں، میری مائیں بہنیں تھوڑا کان کھڑا کر لیں، ان کے مطلب کی بات بتا رہا ہوں۔ شوہر کا حق کیا ہے آپ کو؟ شوہر کا پہلا حق یہ ہے، بڑے غور سے سننا میری پیاری ماں بہنوں، شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد زیادہ طاقتور ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کی اور خرچ کرنے کی ذمہ داری دی ہے، عورت کو کمانا نہیں ہے، ضرورت پڑے مشکل حالات میں عورت کوئی جاب وغیرہ کر لے الگ بات ہے، عورت کا کام کمانا نہیں ہے میرے بھائی، عورت کا کام جاب کرنا نہیں ہے، عورت کا کام گھر گرہستی سنبھالنا ہے، کما کے لانا یہ مرد کا کام ہے۔
اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، اس لیے گھر کا ذمہ دار مرد ہے۔ اب جب ذمہ دار مرد ہے تو وہ اسکول کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کا ٹیچر اپنے پرنسپل کی بات نہ مانے، وہ اسٹیٹ کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کے منتری چیف منسٹر کی بات نہ مانے، وہ دیش کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کی کیبنٹ پرائم منسٹر کی بات نہ مانے۔ گھر کا پرائم منسٹر اور گھر کی کیبنٹ کا چیف آپ کا شوہر ہے، شوہر کی اطاعت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اور بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، ہر جلسے میں تقریر سننے چلی جاؤ، ہر جمعہ کے خطبے میں شامل ہو جاؤ، رات بھر نماز پڑھو، اگر شوہر کی نافرمان ہو اور شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہو تو جنت کی امید رکھنا چھوڑ دو میری ماں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جنت میں اور جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو کیوں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، تمہاری زبان پر کنٹرول تمہیں بہت کم ہے، وتکفرن العشیر، اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی بات مانو۔ عورت کے لیے جنگ کے میدان میں جا کر کے جان دینے کا حکم نہیں ہے، اسے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے صرف 4 کام کر لے عورت جنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شهر، عورت اگر 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہے، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورت جنت کے جس گیٹ